ایمان ہر مومن کی سب سے قیمتی متاع ہے. ایمان والوں کے لیے سب سے قیمتی شے ان کا ایمان ہے. یہ ایمان در حقیقت بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہونے کا نام ہے. ایمان ملتا بھی ادب مصطفیٰ کے صلے میں ہے اور ملا ہوا ایمان بچتا بھی ادب محمد مصطفیٰ کے صلے میں ہے. بس یہ تین نکات قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے ہیں کہ ایمان در حقیقت نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہونے کا ہے. آئیے سامعین محترم یہ نقطہ قرآن مجید کی روشنی میں سمجھے. قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں. سورہ نور کی آیہ مبارکہ نمبر 62 کو پڑھیں. مالک کائنات مومن کی تعریف کرتا ہے. رب کائنات فرماتا ہے انما المؤمنون، میرا اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے فقط وہی ہیں. انما کلمہ حصر ہے. اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون، ایمان والے تو وہی ہیں. ایمان والے صرف وہی ہیں. مولا کون؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ایمان لائے. ایمان والے فقط وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر اونچا بولیں گے ایمان لائے. آگے رب کائنات فرماتا ہے وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، وہ ایمان والے جب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، جب تاجدار کائنات نے انہیں بلایا وہ میرے حبیب کی صحبت میں ہو، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ہو. رب کائنات آگے فرماتا ہے لم یذهبوا حتی یستأذنوا، وہ ایمان والے اگر انہیں صحبت مصطفیٰ مل جائے، بارگاہ مصطفیٰ مل جائے، لم یذهبوا حتی یستأذنوا، وہ ایمان والے بارگاہ مصطفیٰ سے حضور کی اجازت کے بغیر اٹھ کے جاتے بھی نہیں ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، استان عالیہ طب شریف. مالک کائنات ایمان والوں کی صفات کو بیان کرتا ہے اور میرا اللہ فرماتا ہے ان ایمان والوں کو اگر صحبت مصطفیٰ مل جائے، بارگاہ مصطفیٰ مل جائے، پھر انہیں اگر صحبت محبوب سے کسی مجبوری کی وجہ سے اٹھ کے جانا پڑے، لم یذهبوا حتی یستأذنوا، وہ میرے مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر اٹھ کے جاتے بھی نہیں. آگے رب کائنات پھر ارشاد فرماتا ہے ان الذین یستأذنونک، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب وہ لوگ جو آپ سے اجازت لے کے جاتے ہیں، اے میرے پیارے مصطفیٰ جو آپ سے اجازت لے کے جاتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اے میرے محبوب جو اجازت لے کے جاتے ہیں بس وہی تو ہیں جو ایمان والے ہیں. سامعین غور کریں، اللہ کا قرآن ہے. میرے اللہ نے ایک ہی بات دو مختلف انداز سے سمجھائی ہے. پہلے اللہ نے فرمایا ایمان والے اگر صحبت مصطفیٰ میں آ جائیں تو میرے مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر اٹھ کے نہیں جاتے. پھر اللہ اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھاتا ہے اور فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ آپ کی بارگاہ سے جو اجازت لے کے جاتے ہیں بس وہی تو ایمان والے ہیں. یہ کلام کر کے اس سے آگے رب کائنات عجیب تر کلام کرتا ہے.
اس سے آگے میرا رب ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب جب کوئی مجبور آپ کی بارگاہ میں اجازت لینے آئے، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اے میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں جو آئے بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو کوئی مجبوری بن جائے، اس کے گھر کو فوتیدگی ہو جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی پریشانی بن جائے، گھر جانا مجبوری بن جائے، اے میرے محبوب جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں ان میں سے اگر کوئی مجبور ہو کر اٹھ کے جانا چاہے اور وہ آپ سے اجازت لینا چاہے، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اے میرے مصطفیٰ اگر کوئی مجبور شرعی عذر کی وجہ سے آپ کی بارگاہ میں اجازت لینے آئے، اب آپ شعور والے لوگ بیٹھے ہیں، انسانی عقل تو یہی سوچتی ہے کہ رب فرمانا اے محبوب اگر کوئی مجبور آپ کی بارگاہ میں اجازت لینے آئے تو اسے اجازت دے دیں، کیونکہ مجبوری بن گئی، گھر میں کوئی فوتیدگی ہو گئی، کوئی مرنا ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی شرعی مجبوری بن گئی، لیکن اللہ کا کلام سنیں اور عظمت مصطفیٰ سمجھے، رب فرماتا ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اے میرے مصطفیٰ کوئی مجبور آپ کی بارگاہ میں اگر اجازت لینے آئے فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اے مصطفیٰ مختار آپ کو بناتے ہیں، میرے مصطفیٰ مالک آپ کو بناتے ہیں، کوئی مجبور اگر اجازت لینے آ جائے میرے مصطفیٰ مختار بھی آپ ہیں، مالک بھی آپ ہیں، مرضی کے مختار بھی آپ ہیں، جس کو چاہیں اجازت دے دیں اور جس کو چاہیں جانے کی اجازت نہ دیں۔ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جس کو چاہیں اجازت عطا فرمائیں اور جس کو چاہیں اجازت نہ دیں۔ سامعین محترم اسی آیت کے اگلے الفاظ انسان کے دل کو کھینچ لیتے، میرا اللہ آگے فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جو آپ سے اجازت لے کر اٹھ کے چلے گئے ان جانے والوں کے لیے اب رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے معافی مانگے، مالک کائنات کی بارگاہ میں ان کی بخشش کی التجا کریں۔ علماء تشریف فرمائے غور کریں گے، عقل والے سوچیں گے اور رب کی بارگاہ میں سوال کریں گے مولا وہ جو اٹھ کے چلے گئے وہ تیرے مصطفیٰ کی اجازت سے گئے، کیسے گئے؟ تاجدار کائنات نے اجازت دی تو وہ اٹھ کے گئے، اے میرے اللہ وہ کوئی گناہ کر کے تو نہیں گئے، وہ ادب کے سارے تقاضے پورے کر کے گئے، اے مولا وہ ادب کے سارے تقاضے پورے کر کے گئے، تو اب کیوں فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، محبوب ان کے لیے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، ان کی معافی کی دعا مانگیں، اے رب کائنات انہوں نے نہ کوئی گناہ کیا نہ کوئی غلطی کی، ادب کے سارے تقاضے پورے کر کے گئے، اب کیوں کہتا ہے کہ ان کے لیے معافی مانگے؟ اشاعت توجہ کریں گے اس نقطہ کی طرف، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی اس نقطہ کو سمجھاتے ہیں، لوگوں رب کائنات اس لیے معافی کا حکم دے رہا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ رب چاہتا یہ تھا کہ اگر انہیں صحبت مصطفیٰ مل گئی، اگر انہیں زیارت مصطفیٰ مل گئی، اگر انہیں بارگاہ مصطفیٰ مل گئی تو رب کی رضا یہ تھی اگر وہ صحبت مصطفیٰ میں آ گئے پیچھے ایک فوتگی تو کیا ساری دنیا مرتی ہے مر جاتی لیکن وہ صحبت مصطفیٰ چھوڑ کے نہ جاتے۔ یا رسول اللہ
مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا سونے کی آمد، مرحبا غلام ہے غلام ہے۔ حضور کے غلام مالک کائنات چاہتا یہ تھا کہ اگر انہیں صحبت مصطفیٰ نصیب ہو گئی، اگر انہیں بارگاہ مصطفیٰ نصیب ہو گئی، اگر انہیں موقع مل گیا کہ وہ حضور کی بارگاہ اقدس میں جا کر محبوب کا دیدار کر سکے، اب پیچھے ساری دنیا مرتی ہے تو مر جاتی، وہ زیارت مصطفیٰ کو چھوڑ کے نہ جاتے۔ اب سامعین محترم غور کریں، میرے اللہ نے اس آیہ مبارکہ کا آغاز کیا، انما المؤمنون، بے شک ایمان والے فقط وہ ہیں جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سراپا ادب بنتے ہیں، جو تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ادب کے پیکر بنتے ہیں اور ادب محمد مصطفیٰ میں فنا ہو جاتے ہیں۔ پھر سامعین محترم، یہی نقطہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ سمجھایا۔ یہ سورۃ النساء کی آیہ کریمہ نمبر 65 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فلا وربک، سونیا تیرے رب دی قسم، آئے ہائے، فلا وربک، فلا وربک، رب کہندہ ہے سونیا تیرے رب دی قسم، تیرے رب دی قسم۔ بندہ سوال کردہ، مولا کیا تو میرا رب نہیں؟ اے مولا کیا تو میرا رب نہیں؟ اللہ فرماندہ ہے بندے ہاں میں تیرا بھی رب ہاں۔ مولا کیا تو کل عالمین دا رب نہیں؟ اللہ فرماندہ ہے ہاں میں کل عالمین دا رب ہاں۔ اے رب کائنات، جس وقت تو کل عالمین دا رب تو پھر کل عالمین دا رب ہونے دی قسم کیوں نہیں کھاندا؟ رب محمد ہونے دی قسم کیوں کھاندا ہے؟ تو رب کائنات دی طرف جواب آندے، اے سوال کرنے والے بندے، بے شک عالم انسانیت دا رب بھی میں ہاں، بے شک عالم نباتات دا رب بھی میں ہاں، بے شک عالم حیوانات دا رب بھی میں ہاں۔ فلا وربک، جتنا مزہ رب محمد کہلا کے آندے اتنا مزہ کسی اور دا رب کہلا کے آندہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ فلا وربک، سونیا تیرے رب دی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب مکرم، تیرے رب کی قسم کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی زندگی کے ہر معاملے کا حاکم میرے محمد مصطفیٰ کو نہ بنا لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ ٹیبہ شریف۔ مالک کائنات یہاں بھی کلام کس انداز سے کرتا ہے؟ اپنی قسم کھاتا ہے اور نسبت محمد مصطفیٰ سے کھاتا ہے اور فرماتا ہے لا یؤمنون، لا یؤمنون، لا یؤمنون، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنی زندگی کے ہر معاملے کا حاکم محمد مصطفیٰ کو نہ بنا لے۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک زندگی کے ہر معاملے کا فیصلہ محمد مصطفیٰ سے نہ کروائے۔ اب سلطان خیل کی سرزمین پہ بیٹھنے والے دیوانوں، مالک کائنات تو قرآن میں فرماتا ہے مومن وہی ہے جو اپنی زندگی کے ہر معاملے کا فیصلہ کہاں سے کروائے؟ اونچا بولے، پیارے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ سے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اگر ہم سوال کریں کیا آج ہم اپنی زندگی کے فیصلے بارگاہ مصطفیٰ سے کروا رہے ہیں؟ کیا آج ہم اپنی زندگی تاجدار کائنات کی رہنمائی کے مطابق گزار رہے ہیں؟ تو شاید سر شرمندگی سے جھک جائے. ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے اپنی طبیعت کے مطابق کر رہے ہیں. آئیے ہم میں سے ہر کوئی گزری زندگی پہ نگاہ ڈال کے دیکھے تو اس معاشرے کا حال کیا نظر آتا ہے. جہاں پہ ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہاں تک قبول کرتے، اور اگر کسی معاملے میں کوئی عمل کوئی حکم ہمیں اپنی طبیعت کے خلاف نظر آئے آنکھیں بند کر لیتے. دیکھیں اپنی زندگیوں میں شادی بیاہ کے معاملات، ایک طرف دعوی عشق مصطفیٰ بھی ہے، دوسری طرف جب خاندان میں کوئی شادی کا موقع آتا ہے تو آنکھیں یوں بند کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار تو یہ دن آنا ہے. پھر حضور کی محبت بھی بھول گئے معاذ اللہ، پھر حضور کا ادب بھی بھول گئے، پھر حضور کی سیرت بھی بھول گئے، پھر حضور کے احکامات بھی بھول گئے. شادی بیاہ کے موقعوں پر ہمارے خاندانوں میں ہمارے گھروں میں ناچ گانا بھی ہوتا ہے، ڈانس بھی ہوتا ہے، گندگی بھی ہوتی ہے. آئیے قرآن کے اس پیغام کو سمجھ کے جائیں. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. رب فرماتا ہے اگر مومن بننا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کے ہر معاملے کا فیصلہ بارگاہ محمد مصطفیٰ سے کروانا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مستانہ عالیہ ٹیبہ شریف. اب سامعین محترم، چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے ان دو آیات بینات پہ اکتفا کرتے ہوئے یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ ایمان در حقیقت بارگاہ محمد مصطفیٰ میں فنا ہو جانے کا نام ہے. ایمان تعظیم مصطفیٰ میں فنا ہونے کا نام ہے. ایمان ادب محمد مصطفیٰ میں فنا ہو جانے کا نام ہے.